لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ حضرت حسن بن علی کے گھر میں عثمان غنی کی دو بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں رسول اللہ کے، اور نواز رسول حسن بن علی دوہرے داماد ہیں عثمان غنی کے۔ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ محبت۔ اچھا جیسے ہی امیر المومنین بنے تو وظیفہ ڈبل کر رہی ہے، وظیفے حضرت عمر نے ان کی گریڈ کٹ کیا۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا گریڈ کتنے کو ہوتا ہے؟ 22 گریڈ کا سب سے بڑا گریڈ ہے 22۔ تو سب سے بڑا گریڈ جو قائم کیا گیا اہل بیت کا، وہ کس نے کیا؟ حضرت عمر نے۔ تم بھی آؤ، سارے جمع ہو گئے، کہا تم نے سنا اس بندے نے کیا کہا ہے؟ حضرت حسن بھی آ گئے، کہا بھائی جان آپ نے سنا اس بندے نے کیا کہا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں سنا۔ کہا بھائی دوبارہ کیا تم نے کیا کہا ہے؟ کہا حضرت آپ ناراض نہ ہو، میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ آپ کی اپنی دکان نہیں، کاروبار نہیں، بزنس نہیں، کوئی ہے تو ہمیں بھی بتائے نا۔ یہ 1400 گھروں میں ہر مہینے راشن پہنچاتے تھے، کہاں سے آتا تھا؟ آپ کا اپنا بزنس کوئی نہیں ہے، اتنا مال کہاں سے خرچ کرتے ہیں، کس سے خرچ کرتے ہیں؟ تو جب سارے لوگ جمع ہو گئے نا، حضرت حسین نے جواب دیا، کیا کہا؟ لوگوں تم گواہ ہو، اگر اب آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی تو میں اس بات کو نہیں ختم کر دوں گا۔ فرمایا لوگوں تم گواہ ہو، میں نے میرے بھائی حسن بن علی نے شاہ صاحب جب پوچھ کر کسی کا مال اہل مدینہ پر، غریبوں پر، شہداء پہ خرچ کیا ہے، جب پوچھ کے خرچ کیا ہے، اسے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی حسن نے جب بغیر پوچھے کسی کا مال خرچ کیا ہے، اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ جی محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ نا کبھی زندگی بیان کرو، انہیں پیار دینے والا کون تھا؟ تو نے قوم کو گالیوں میں نکال دیا، قوم کو تبرہ میں نکال دیا، صحابہ کی توہین میں نکال دیا۔ ارے ظالم دیکھ ان کا سسر کون ہے، ہدیہ دینے والا کون ہے، پیسے دینے والا کون ہے، پگڑیاں سجانے والا کون ہے، جوتے صاف کرنے والا کون ہے؟ کبھی تو سوچو نا۔ لیکن ہماری قوم کا بھی تو حال یہ ہے کہ وہ دین علماء سے نہیں جیلنی سے سیکھنا چاہتے ہیں، پیغمبروں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ بھئی پیغمبر کا کام ہے پائپ ٹھیک کرنا، آپ کی مسجد کی کوئی ٹوٹی خراب ہو جائے، ٹوٹی ٹھیک کرنا اس کا کام ہے، حدیث پڑھانا اس کا کام ہے جی۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو والی کہہ رہے تھی، وہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ گئی تھی باغ فدر کا مطالبہ کرنے۔ میرے پاس ایک لڑکا ہے جی، کہتے ہیں علی جیل میں نکالا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے کہا تم نے بخاری کی حدیث کو سمجھا ہے، ہم سے بھی سمجھو۔ حضرت فاطمہ فدر کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، فدر کا مطالبہ کرنے جی نہیں گئی تھی۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا جو بندہ بیریہ ٹاؤن کے قریب ہے نا، ملک ریاض کی آپ مثال دے رہا ہوں، ویسے اس کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ جو بندہ بیریہ ٹاؤن کا مالک ہو گئی، وہ کوستان کے پہاڑوں میں جا کے کسی پلاٹ کا مطالبہ کرے گا؟ نہیں۔ سارا بیریہ ٹاؤن اس کا ہے، اسلام آباد اس کا ہے، وہ کسی چھوٹے کا۔ بھئی جو بچے جنت کے مالک ہوں، جنت کے سردار ہوں، ان کی ماں مدینہ کے بعد وہ مطالبہ کرے گی؟ نہیں۔ تیرا اور ملک ریاض کا معیار کیا ہے؟ حسن و حسین کا معیار کیا ہوگا؟ کہتا ہے پھر کیسے گئے؟ میں نے کہا تو بخاری کی بات کرتا ہے، تو نے بخاری کو سمجھا جیلوی سے، ہم نے بخاری کو سمجھا امام بخاری، ہم نے بخاری کو سمجھا ابو حنیفہ سے، ہم نے بخاری کو سمجھا صحابہ کے قدموں سے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت فاطمہ مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، حضرت فاطمہ فدر کا مسئلہ پوچھنے گئی تھی۔ فدر کا ہاں، اگر مطالبہ کرنے جاتی تو کبھی بھی اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے، پیار دینے کے لیے روزانہ ابو بکر صدیق کے گھر نہ بیٹھتا۔ تب تو نہیں گیا؟ دو باتیں اور کر لیں۔
حضرت عثمان سسر، حضرت عثمان جی ان کی بیٹی عائشہ بنت عثمان جن کے بدن سے پیدا ہونے والے بچے کا نام ہے عبداللہ بن حسن بن علی. حضرت عثمان سسر ہیں، حضرت حسن داماد ہیں. اب دیکھو سسر کا مقام بڑا ہوتا ہے یا داماد کا؟ جی عقیدت دیکھیں، یہاں عقل کو چھوڑ کے دیے، عقل کہتی ہے سسر کا مقام جی عشق کو چھوڑ کے ہے. اور عشق بھی وہ نہیں جو آج کے مولویوں ذاکروں کا ہے، عشق بھی نبی کے غلاموں کا، نبی کے صحابہ کا. عقل کہتی ہے سسر بڑا ہوتا ہے، سسر عزت احترام کے لائق ہوتا ہے، مگر عشق کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ کرنا. حضرت حسن کے سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے لکڑیوں کی، اپنے گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہے ہیں. دور سے دیکھا حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی نے دوڑ کے گئے، کہا لکڑیاں پھینکو نیچے، پھینکو نیچے لکڑیاں. پھینکوائی. کہا بڑے پیار سے کہا بیٹا کیا تمہیں اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے دو غلام نہیں دیے؟ دو آج بھی لوگ نوکر دیتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے کوئی، داماد کے لیے کوئی نہیں دیتا. کہا تمہیں بھی یہ کام کرنے کے لیے دو غلام نہیں دیے؟ کہا حضرت دیے. کہا پھر؟ کہا حضرت ایک غلام اپنے علاقے میں جا کے فوت ہو گیا، دوسرا بوڑھا ہے وہ بیمار ہے، تو میرے گھر میں آج اپنے گھر کا کام خود کر لیتا ہوں، یہ میرے نانا کی سنت بھی ہے. اب دیکھنا، اب یہ میرا ایسا جملہ ہے کہ آپ محبت سے سنیں گے، تحفہ سمجھ کے سنیں گے، مزہ آئے گا. حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا ایک غلام فوت ہو گیا ہے، ایک غلام فوت ہو گیا ہے، دوسرا بیمار ہو گیا ہے، یہ غلام جو حاضر ہے سسر ہے، داماد کو دے رہے ہیں، یہ غلام جو حاضر ہے محبت ہے یا نفرت ہے؟ جی آخری بات، وقت گزرتا گیا، حضرت معاویہ کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ حضرت معاویہ سے کچھ لوگوں کو خصوصی بغض ہے جی، خصوصی، اور بہت زیادہ لوگ ایسے جو حضرت معاویہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. بھئی حضرت معاویہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت معاویہ خال المسلمین ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی زوجہ طیبہ ام المؤمنین ہیں. حضرت معاویہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان زندگی میں دونوں آنکھیں شہید کروا چکے ہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میں اور معاویہ جنت کے دروازے میں ملیں گے. حضرت معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا معاویہ مجھے قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ وہ نور اور ایمان کی چادر میں لپٹا ہوا ہوگا. اب مصنوعی روایتیں، کہانیاں گھڑ کر پوری امت کو گمراہ کر دیا. آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ پٹھان بیٹھے ہیں، یہ پختون لوگ بیٹھے ہیں، یہ عمومی طور پر کہتے بھی ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے کہ یہ بڑے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں. غیرت بڑی مشہور ہے پٹھانوں کی، ہے جی. پٹھان غیرت پہ آ جائیں تو ایک عربی کے لیے پورا افغانستان برباد کروا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا مہمان ہے. اب تو پٹھانوں نے پورے بھائی بھی بدل دیے، کہتے ہیں تمہارا مہمان مارے گا، مہمان کو مارتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک مہمان پالنے کے لیے پورا افغانستان داؤ پہ لگا دیا. 48 ممالک مقابلے میں آ گئے، نیٹو آیا. خیر اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا. اس نیٹو کو بھی انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے پلاسٹک کے جوتے کے نیچے نسوار سمجھ کے رگڑ دیا. ان کی غیرت بڑی مشہور ہے. ویسے ہر بندہ ہی غیرت مند ہے، پنجابی بھی غیرت مند ہے، یہ تھوڑا کہ پنجابی کو غیرت. پٹھان کہتے ہیں، پنجابی کہتے نہیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے دونوں میں غیرت ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا، آپ اپنے دشمن سے تحفہ لیں گے؟ آپ اپنے دشمن سے تحفہ لیں گے؟ نہیں. کوئی بندہ آپ سے حسد کرے، بغض کرے، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اس سے تحفہ لیں گے؟ نہیں لیں گے.
آپ میں غیرت زیادہ ہے یا حضرت حسین میں زیادہ ہے؟ آپ زیادہ غیرت مند ہیں کہ نواز رسول زیادہ غیرت مند ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، وہ سامنے مسجد نبوی سے لوگ آ رہے ہیں، حضرت حسین نے دیکھا کوئی مہمان ہے، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی ہو گئی، نماز پڑھ لی، جس طرح مفتی اللہ شاہ صاحب نماز پڑھانے کے بعد منہ نمازیوں کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں، تو سب کو پتا ہوگا بھائی یہ تو جو مصریات روڈ کا ہے، یہ فراق کا ہے، یہ اگلے مدے کا ہے، یہ اگلے مدے کا ہے، یہ تو میری نماز ہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حوالے کا ذمہ دار ہوں، اور میں وہ مولوی کی جو قصے کہانیاں بیان کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں حوالہ پہلے تلاش کرتا ہوں، بات میں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ٹی وی پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور وہاں اگلا بندہ کسی بھی وقت حوالہ مانگ لیتا ہے، میں وہاں بیٹھتا ہوں، اس لیے میرے پاس تمام کتابوں کے حوالے لکھے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی ہوتی ہیں، منہ ادھر کر کے بیٹھے نمازیوں کی طرف، تو سب کو پہچان لیا، کچھ لوگ نئے ہیں ہم جیسے، کچھ ابھی کون کہاں سے ہوئی، ہم سیالکوٹ سے ہیں۔ حضرت حسین نے مسجد نبوی میں نماز پڑھا، توجہ ہے سبحان اللہ کہیں، توجہ سے سننا، نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، نانا کے مصلی پہ، مصطفیٰ کے مصلی پہ، اپنے نانا کے مصلی پہ نماز پڑھائی، منہ نمازیوں کی طرف کیا، تسبیحات پڑھی، درس دیا، فارغ ہوئے، سب کو پہچان دیا بھئی یہ تو اپنے محلے کے، یہ مہمان کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ مہمان کھڑا ہو، جی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، بڑے ادب سے کھڑا ہو کے کہتے ہیں جی شام سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تھوڑا بولے کہاں سے؟ شام سے۔ کس نے بھیجا ہے؟ خط نکالا جیب سے، حضرت حسین کو دے دیا، اب حضرت حسین خط پڑھ رہے ہیں اور حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں ساتھ خط پڑھ رہے ہیں ساتھ مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، دشمن کا خط پڑھتے وقت مسکراتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں مسکراتا، دشمن کا خط آ جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر حضرت حسین کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی مسکرا کے بولے کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا بھائی یہ تو خط ہمارے بھائی معاویہ کا ہے، یہ تو خط ہمارے بھائی معاویہ کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ پہلے زمانے میں خط ہوتے تھے، اب تو یہ فاصلے ختم کر دیے، موبائل کا بیڑا کرے گندی چیز ہے یہ، پہلے زمانے میں خط ہوتے تھے، آپ نے کسی کو لکھے ہوں گے، والد کو، بھائی کو، بچوں کو۔ فرمایا کیا لکھا ہے؟ کہا بھائی حضرت حسین، حضرت معاویہ نے لکھا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، نانا کے پڑوس میں بیٹھے ہیں، آپ اتنا قریب بیٹھے ہیں کہ اونچی آواز سے بولیں تو آپ کے نانا سنیں، اونچی آواز سے درود پڑھیں تو نانا کو آواز جائے۔ فرمایا وہاں بیٹھ کے آپ میرے لیے نانا کے پڑوس میں دعا کریں۔ اچھا جی دعا کریں۔ اب دعا سے پہلے حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ کہا بھائی خط تو حضرت معاویہ کا ہے، خط تو حضرت معاویہ کا، پٹھانوں، پنجابیوں، غیرت مندوں سنو، تم بھی غیرت مند ہو، لیکن تم نے خود کہا ہے کہ ہم سے زیادہ غیرت مند نواسے رسول ہیں۔ آپ اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں معاویہ حسین کے دشمن تھے، یہ ان کے دشمن تھے، لیکن میں ایک سوال قائم کر کے جا رہا ہوں، میرا سوال، میں طالب علم حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت حسین کہنے لگے بھائی خط تو ہمارے بھائی، خط تو ہمارے بھائی حضرت معاویہ کا ہے، لیکن معاویہ تو ہمارے پاس کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، خالی ہاتھ۔ آج آپ لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، چھوٹے چھوٹے شاپروں میں دیتے ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی، کی کرے بندہ، 50 لاکھ بھی لیں گے جائیں تو شاپر میں چیز آتی ہے، چھوٹے چھوٹے شاپروں میں، تھیلوں میں، پلاسٹک میں۔ بھائی معاویہ تو ہمارے پاس کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ تو مسافر کھڑا ہوا، کہا حضرت آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور حضرت معاویہ نے جو تحائف آپ کے لیے بھیجے ہیں وہ 12 گھوڑوں پہ ہیں اور گھوڑے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں۔ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ جی آج لوگ کہتے ہیں وہ امیر شام ہے، میں کہتا ہوں نہیں،
امیر شام نہیں ہے. حضرت معاویہ کو امیر شام کہنا حضرت معاویہ کی توہین ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا یہ امیر معاویہ کی توہین نہیں، یہ حضرت حسن کی توہین ہے، یہ حضرت حسین کی توہین ہے. کہتے ہیں میں نہیں مانتا. میں نے کہا تیرا نہ ماننا بھی توہین ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا بیعت ہم نے تو نہیں کی، حضرت حسن اور حسین نے کی. کس نے کی ہے؟ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو وہ امیر شام تھے جب تک حسن و حسین کی مسجد پہ نہیں آئے، ممبر پہ نہیں آئے. جب ممبر پہ آ گئے نواز رسول حسن بن علی نے، حسین بن علی نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ امیر شام نہیں امیر المؤمنین بن گئے. امیر شام نہیں امیر المؤمنین بن گئے. میں نے صرف ایک جملہ کہا، پی ٹی وی پہ کہا اور نیوز پہ کہا، سما پہ کہا. میں نے کہا یار مجھے دکھ سے ایک بات کرتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، یہ بتا. کہتے کیا؟ میں نے کہا یار جو معاویہ حسن حسین کو قبول ہے وہ تجھے قبول کیوں نہیں سمجھے؟ جو نواز رسول کو قبول ہے وہ تجھے قبول. میں نے زہر کھلانے والے سے پوچھا تم نے زہر کیوں دی؟ کہتے اس لیے دی کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کی ہے. میں نے حضرت حسین ابن علی سے، ان کے دشمنوں سے، قاتلوں سے پوچھا میدان کربلا میں کہ تم نے حسین کو شہید کیوں کیا؟ کہتے 2 وجہ سے. کتنی وجہ سے؟ 2 وجہ. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہتے ایک تو ان کے ابا نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہے، ان کے ابا نے علی نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہے. وہ 72 افراد جلائے تھے نا، مارے تھے نا خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد. انہوں نے کہا جی آپ اللہ ہیں، ہم آپ کے نبی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت علی نے سب کو قتل کروا دیا. آگے انہی کی اولاد تھی. میں نے کہا دوسری وجہ؟ کہتے ہیں دوسری وجہ حضرت معاویہ کی بیعت. پچھلے دنوں پتہ مجھے ملا، بلکہ یہ سوال ابھی ہوا، میں نے اس کا جواب بھی دیا. کہتا ہے یہ صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کہ صحابہ نے حضرت حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ سوال تو بنتا ہے، سوال تو بنتا ہے. یہ ہمارے سنی بھی نا بڑے بھولے والے ہیں، عجیب ہے، ان کو پتہ ہی کھ نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں. پڑھے تو پتہ چلے. تھوڑا سا مسکرا کے بولا کرو کیونکہ حق پہ آپ ہیں، جھوم کے بولا کرو حق پہ آپ ہیں. میں نے کہا یار تم نے کیا سوال کیا؟ سوال آ گیا، اس کا جواب تو میں جگہ جگہ دوں گا. کہتے ہیں صحابہ نے بچایا کیوں نہیں؟ صحابہ زندہ تھے. تم کہتے ہو صحابہ صحابہ ہیں، ہر وقت صحابہ صحابہ کی رٹ لے جاتے ہو. میں نے کہا واہ واہ میرا مسئلہ تم نے آسان کر دیا. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حضرت حسین شہید کہاں ہوئے بھئی؟ آپ میرے گھر آ جائیں، میرے گھر میں آپ کو نقصان پہنچے، ذمہ دار کون ہے؟ گھر والا. جی میں ہوں نا، میں ہوں نا. افغانستان میں ایک عربی آیا نا، اس کو کچھ نہیں ہوا. ہائے ہائے ہائے، پٹھانوں کی غیرت کو سلام ہے، کروڑوں بار سلام ہے. پورا ملک داؤ میں لگا دیا، عربی کا ناخن بھی نہیں دے دیا. میں نے کہا حضرت حسین کس کے گھر شہید ہوئے؟ کہاں شہید ہوئے؟ مکہ میں. کہتے ہیں نہیں مدینہ میں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ مکہ میں اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ وہاں صحابہ تھے. مدینہ میں اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ وہاں صحابہ تھے. یہ تم بھی جانتے تھے کہ یہاں حسن و حسین پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا میری کتاب تو نہیں کہتی، تیرے مذہب کی اپنی کتاب میں تو نے پہلے خط لکھے، خط بھی تھوڑے نہیں، 18,000. کتنے؟ آپ کو پتا ہے خیموں کو آگ لگائی. کس کو آگ لگائی؟ یہ خیموں کو آگ کیوں لگائی؟ تاکہ خط جل جائیں. خط کیا ہو جائے؟ ثبوت نہ رہے، خط جل جائیں. خط جلانے کے لیے خیمے جلا دیے.
ہاتھ جلانے کے لیے، کیونکہ وہ پروف تھے، ثبوت تھے. لیکن ظالم کو اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی عام مولوی تو نہیں ہے، یہ نواز رسول ہے، اس کا ثبوت کہاں مرے گا، اس کا خون تو قیامت تک زندہ رہے گا. پھر اپنی کتاب میں لکھتا ہے حضرت حسین وہاں شہید ہوئے جہاں نہ کوئی مکی تھا، نہ کوئی مدنی تھا، نہ کوئی حجازی تھا، نہ کوئی شامی تھا. میں نے کہا کون تھا؟ کہتا ہے لا حجازی ولا شامی لا مدنی لا مکی بل جمعی کل من الکوفہ. میں نے کہا وہ کون تھے؟ کہتا ہے سارے کے سارے کوفی تھے. سارے کے سارے بولو بھائی، سارے کے سارے. میں نے کہا کوفی کون تھے؟ کہتے ہیں ہم تھے. کوفی کون تھے؟ خود کہتے ہیں وہ ہم تھے. میں نے کہا جب تم تھے تو مزید بات آسان ہو گئی کہ آج حضرت حسین کا خون ثابت ہو چکا ہے. خنجر کس کے ہاتھ میں؟ خنجر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماتم کون کر رہا ہے؟ ماتم کرنا عبادت ہوتی، اور ہم اگلی بات، ماتم عبادت ہوتی تو اللہ قرآن میں کہتا ماتم کرو. لیکن ہم شہادت کو زحمت نہیں سمجھتے، ہم شہادت کو نعمت سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے محبت کی بات کی، نفرت کی. یہ زندگی بیان ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو زور سے زور سے پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو سب سجدے میں رکھ کر حسین نے یہ نہیں کیا. سب سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی